بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم گائز ٹو مائی چینل یو کے ایکسپلور ود کار۔ تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہمارا ٹاپک ہے، مین ٹاپک جو ہے وہ آپ نے اپنی فیس جو ہے وہ کس طرح پوری کرنی ہے۔ بہت ساری آپ نے اس پہ ویڈیو سن لی ہوں گی، دیکھ لی ہوں گی، اور اس سے آپ نے کافی آئیڈیا بھی لے لیا ہوگا۔ میں اس میں چند تھوڑی سی چیزیں ایڈ کروں گا جو آپ کے لیے ریئل میں ہیلپ فل ہوں گی۔ تو چلتے ہیں اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو ذرا لمبی چوڑی یہ وہ اس طرح کی باتیں نہیں بتاؤں گا، سمپل ٹو دی پوائنٹ باتیں بتاؤں گا، اور میری جو باتیں ہوتی ہیں میں ایگزیجوریشن نہیں کرتا اپنی ویڈیو میں، اپنے ویورز بڑھانے کے لیے یا اپنی ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم پاس کرنے کے لیے، ویڈیو کو لمبا کرنے کے لیے میں اس طرح کی نہیں، میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں، ٹو دی پوائنٹ ہی رہوں گا اس پہ۔ تو آپ کو میں کوئی ایگزیجوریشن نہیں کروں گا، ریالٹی پہ مبنی ساری باتیں بتاؤں گا، تاکہ آپ کو صحیح جو ہے وہ ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی، یو کے کی ریالٹی، یہاں آپ کی اسٹوڈنٹ کی ریالٹی، وہاں کی لائف، یہاں کا کلچر، یہاں پہ آپ کو جو مشکلات آتی ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں۔ تو چلتے ہیں اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کوشچن ہمارا یہی ہوتا ہے، ہمارے مائنڈ میں یہ بات جو ہے وہ کھٹتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی فیس کس طرح پوری کرنی ہے۔ فیس جو ہے نا وہ دو طریقوں سے پوری ہو سکتی ہے۔ جب آپ پاکستان میں رہ کے یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں جب آپ رہتے ہیں، تو آپ جس کنٹری میں آپ جو اہل زبان ہے، ہماری زبان سمجھ سکتے ہیں، اردو، ہندی، بنگالی، یہ سارے ایشین لوگ جو ہیں ہماری لینگویج ایکسنٹ کو سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ تو اگر تو آپ اپنی کنٹری میں رہ کے کوشش کریں، اس وقت ہمیں سپورٹ ہوتی ہے پیرنٹس کی یا آپ کے بھائی کی یا جو بھی آپ کے ریلیٹیوز یا جس طرح بھی کوئی کلچر ہوگا، کوئی ماموں کسی کا، کوئی انکل کی، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، ورنہ آپ کو اپنے کندھوں پر ہی کھیل کے بازی لڑنا پڑتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ سپورٹ کر رہے ہوں تو آپ کوشش کریں میکزیمم جو ہے وہ انیشیل ڈپازٹ کروا دیں۔ ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم منیمم جو ہے وہ انیشیل ڈپازٹ کرواتے ہیں کہ وہاں سے ہم کسی نہ کسی طریقے سے نکل آئیں۔ تو جب آپ وہاں سے نکل آتے ہیں، جو بیچلر والے ہوتے ہیں وہ تو یہاں پہ آ کے پھنس جاتے ہیں، ان کی جان شکنجے میں پھنس جاتی ہے۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ جی کیا ہوتا ہے، اب 12,000 13,000 14,000 پر ایئر یعنی کہ اینول جو ہے وہ فیس ہے، تو وہ کیسے پوری کرنی ہے۔ یہاں پہ اگر ایک ٹرم کی یا دو ٹرم کی فیسز ہو 3,000 پاؤنڈ 4,000 پاؤنڈ، تو وہ بہت مشکل پورا ہوتا ہے ماسٹر والے اسٹوڈنٹس سے۔ تو جو بیچلر والے ہیں ان کی تو پرابلمز ہی بہت ہیں۔ تو وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم اپنا ویزا جو ہے وہ سوئچ کروا لیں گے، یہ کروا لیں گے، وہ کروا لیں گے، ورک ویزے پہ چلے جائیں گے، کیئر ہوم کی جابس کر لیں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جو سوچیں، جو جس طرح کرنا چاہیں وہ ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ ورک ہوم پہ اگر آپ ویزا سوئچ کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ سارا فراڈ چل رہا ہے، ابھی تک کوئی ویزا اس طرح کا نہیں مل رہا۔ وہ آپ سے پیسے لے لیتے ہیں 10,000 10,000 20,000 15,000 12,000 جتنی بھی ڈیل ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں، پاؤنڈ لے لیتے ہیں یا آپ کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اچھا، تو ویزا سوئچ کروا لیں گے تو فیس سے بچ جائیں گے۔ بیچلر والے اپنی پر ایئر فیس جو ہے وہ بہت مشکل سے پوری کر سکتے ہیں، یہ ایک الگ چیز۔ اس کے علاوہ اگر ماسٹر والے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر انیشیل ڈپازٹ آ کے ادھر پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش سے زیادہ انیشیل ڈپازٹ کروا سکتے ہیں تو کروائیں، تو پھر وہ آ کے اپنی فیس پوری کر لیں گے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلیو می، ٹرسٹ می، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیسے؟ میں نے شروع میں آ کے فیس جمع کروا دی تھی، میں نے 6,500 پاؤنڈس پی پی یونیورسٹی کا، میرا 4,000 رہ گیا تھا۔ تو 4,000 پاؤنڈ میں نے کیسے جمع کروایا؟ میں نے پہلے 3 ویکس مجھے جاب نہیں ملی، اس کے بعد پھر میں نے NI پہ اپنی جاب کی، اس کے علاوہ پھر مجھے کیش ان ہینڈ پہ کسٹمر اسسٹنٹ کی جاب مل گئی، میں نے وہ جاب کی۔ جو کسٹمر اسسٹنٹ کی جاب تھی وہ مجھے کہہ لیں کہ آپ منتھلی 400 پاؤنڈ یا 450 پاؤنڈ 500 پاؤنڈ کے راؤنڈ بورڈ جو ہے وہ مجھے دے دیتے تھے، یعنی کہ میں 3 دن کام کرتا تھا تو مجھے 70 پاؤنڈس پر ڈے کا ملتا تھا۔ تو اس طرح کر کے میرا روم رینٹ اور فوڈ ایکسپینڈیچر وہاں سے نکل گیا، اور جو مجھے NI پہ 800 پاؤنڈ 900 پاؤنڈ ملتا تھا وہ میں ٹریول کر لیتا تھا۔ باقی میں نے ایکسٹرا فضول خرچی کوئی نہیں کی، کوئی
جوتا کپڑا ہر چیز میں پاکستان سے لے کے آیا تھا، میں نے وہی یہاں پہ آ کے یوز کیا، کوئی چیز نہیں میں نے لی، ماسوائے یہ کہ مجھے کوئی ضرورت نہ پڑے، جو ضرورت پڑی یہاں پہ آ کے میں نے صرف وہی چیز لی اپنی، میں وہ اپنا ایک سیو کرتا گیا 3 ماہ میں نے وہ سیو کیا۔ پھر آ گیا جی ایک بونس پوائنٹ، بونس کیا ملا، فرسٹ ٹرم ختم ہوئی، پورا مہینہ 1 مہینے کے لیے 1 منتھ کے لیے ہمیں ہالیڈیز ہوگی، میں نے پورا منتھ جو ہے وہ ٹکا کے کام کیا، کتنے پیسے کمائے یہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو، دن رات کام کیا، NI پہ بھی کام کیا، NI پہ مجھے 48 آورس ملنے شروع ہو گئے، 40 آور دیتے ہیں وہ، میکسیمم 48 کر سکتے تھے، میں نے 6 دن وہاں پہ کام کیا، کسٹمر اسسٹنٹ والا بھی ساتھ ساتھ چلاتا گیا، اس دوران میں نے سیکیورٹی کا بھی اپنا ایک بیج اپلائی کر دیا تھا، تو سیکیورٹی بیج کی میں نے شفٹیں پکڑنا شروع کر دی، وہ سیکیورٹی کرنا شروع کر دی، تو یوں کر کے میری ساری کی ساری فیس جو ہے وہ اسی منتھ میں پوری ہوگی، یعنی کہ اگر آپ کے پاس 2-3 ماہ میں 1500 پاؤنڈ بن گیا ہے تو 2-2.5 ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کا 1 ماہ میں بن جائے گا، اگر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی جاب ہے تو، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ فیس پوری کیسے کرنی ہے، جو ماسٹر والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے آسان ہے کہ ان کا اگر 4000 پاؤنڈ رہتا ہے تو وہ آپ کا ایک ہی جھٹکے میں پورا ہو جائے گا جب آپ کو ہالیڈیز آتی ہیں، اگر آپ نے اس ٹریک پہ چلیں کہ ایک NI کی جاب کر رہے ہیں تو وہ آپ کا سیو رہتا رہی ہے، آپ NI پہ نہیں کر رہے ہیں یا جس طرح بھی کریں کیش ان ہینڈ والی، تو تھوڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ہر ویک 200 پاؤنڈ جو ہے سائڈ پہ کرتے جائیں، تو یوں فیس آپ کی ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ کی فیس جو ہے ماسٹر والوں کی آپ نے انیشیل ڈپازٹ کم دیا ہے، 2000 پاؤنڈ 3000 پاؤنڈ دیا ہے، تو آپ کے پاس 8, 9, 10,000 پاؤنڈ کا ہے تو ان کا بھی ہو سکتا ہے، آپ ہر منتھ ہر ویک 200-300 پاؤنڈ جو ہے وہ سائڈ پہ کرتے جائیں، جب چھٹیاں آئیں تو آپ ایک چھکا لگاتے ہیں تو وہ چھکا لگا کے وہ سیو کریں، تو 3000 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کا اس طرح بن جائے گا، فرسٹ ٹرم کے بعد 3000 دے دیں، اسی طرح سیکنڈ ٹرم آئے گا، سیکنڈ ٹرم میں پھر آپ تھوڑا سا سیٹ اپ بنائیں 3000 دے دیں، تو اس کے بعد جب آپ کا ڈائزرٹیشن آئے گا اسی دوران آپ فل ٹائم ہو جاتا ہے، آپ کو کلاسز کم لینا پڑتی ہیں، تو یوں آپ اپنی فیس جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے، سمپل اتنا بھی نہیں جتنا میں بتا رہا ہوں، کام کرنا پڑے گا، بڑا کام کرنا پڑتا ہے پھٹ جاتی ہے بھائی کام کر کے، تو پھر جا کے فیس ہو جاتی ہے، لیکن ماسٹر والوں کی، باقی رہی بیچلر والوں کی، فاؤنڈیشن والوں کی، ان کا تو پروسیس ہی اور ہے بھائی، وہ بڑی لمبی کھیل ہے، وہ پھر کسی دن پھر بات کریں گے، تو اس کے لیے میں تو کہتا ہوں بیچلر والوں کو آنا نہیں چاہیے، لیکن بس جس نے ایک بار مائنڈ بنا لیا ہوتا ہے نا، اس نے آنا ہی آنا ہے، تو یہاں پکے ہونے بھی لوگ آتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے بھائی ساری چیزیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو گائز، امید کرتا ہوں آپ کو انفارمیٹیو ہوگی، آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو ہمیں کمنٹ سے پوچھیے گا، تو اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔